بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں وہ ہماری زبان میں کہ آج کے دن پورے سال کے بارے میں کچھ فیصلے ہوں گے جو پورے سال میں وقت وقت سے نافذ ہوتے رہیں گے۔ فرشتوں کے ذمے کام دیے جائیں گے۔ ایسا فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے اس کے ذمے بھی کام دیا جائے گا کہ اتنی روح اپنی زندگی پوری کر چکی، اب اسے یہاں سے بلا لو۔ تو پتہ نہیں کون ہم میں اور آپ میں جس کے بارے میں آج لکھا جائے گا کہ سال پورا ہونے سے پہلے یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور ایک دن تو جانا ہی ہے، ایک دن جانا ہے۔ ابھی تھوڑا سا ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر آج ہی رات فرشتہ آ گیا۔ سانتا کروز میں جہاں میں رہتا تھا وہاں دو نمازی ہم عمر، دونوں بدن کے اعتبار سے بہت مضبوط، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کو ابھی موت آ سکتی ہے، کیونکہ آدمی جب کسی کو دیکھتا اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے ابھی کہاں مرنے کے دن ہے، ابھی میں کہاں مروں گا، اور ایسے ہی سوچ کر ایسے ہی مر جائیں گے، یہ سوچیں گے اور ایسے ہی مریں گے۔ تو یہی شب تھی جو آج ہے۔ وہ دونوں قبرستان گئے، وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک قبر کھودی ہوئی ہے، اور یہ قبرستان میں لیٹ پہنچے تھے، عشاء کے فوراً بعد نہیں، دیر رات میں پہنچے، اور پتہ چلا کہ یہ قبر ابھی کھودی گئی۔ تو انہوں نے آپس میں بات کیا کہ دیکھو پتہ نہیں اس کی قبر کس کی ہے کہ آج ہی رات اس کا فیصلہ تھا جانے کا۔ یہ بات انہوں نے آپس میں کیا۔ بات کیا پیش آئی وہ تو پتہ نہیں، جو بات ہوئی وہ کیا پیش آئی وہ تو پتہ نہیں، لیکن ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ہی، اور وہ قبر جو کھودی گئی تھی اس مردے کے آنے میں پتہ نہیں کیوں لیٹ ہوئی، کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ جب وہ کھودا جائے گا، جب آئے گا تو کھود دیں گے، اس میں دفن کر دو ان کو۔ قبر کے پاس کھڑے رہ کر کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کس کو آج کس کی موت لکھی گئی ہے، یہ معلوم نہیں تھی کہ اس قبر میں ہم کو جانا ہے، اس لیے یہ پتہ نہیں کہ ہم کب جائیں گے، لیکن جائیں گے۔ جو جانے والوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہی ہمارے ساتھ کیا جائے گا، اور جس گھر میں مرنے والا مر جاتا ہے، گھر کا مالک ہوتا ہے اور مر گیا، خبر لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، دھیرے دھیرے پہنچائی جاتی ہے، پھر لوگ آنا شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ آ کر چلے جاتے ہیں، اور یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ دفن کتنے بجے کرنا ہے، اور پھر واپس آتے ہیں۔ کچھ لوگ آخر میں قبرستان میں آتے ہیں، لیکن ان آنے جانے والوں میں گھر پر جو آیا وہ یہی پوچھ کر جاتا ہے ان کو کب لے چلو گے؟ کہاں لے چلو گے؟ قبرستان۔ کیا مطلب ہوتا ہے کب لے چلو گے کا مطلب؟ قبرستان کب لے چلو گے؟ میت کتنے بجے اٹھے گی؟ جنازہ کتنے بجے اٹھے گا؟ کوئی نہیں کہتا کہ شکیل کو کب لے کے جاؤ گے، اور آج کل تو عبدل بہت عام ہوا ہے سمجھنے کے لیے، تو یہ عبدل ہی سمجھ لیں کہ عبدل کو کب لے چلو گے، کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا۔ میت کو کب لے چلو گے؟ یہ مرنے والا جو مر رہا ہے گھر کا، گھر اس کا اپنا بنایا ہوا، محنتوں سے کمایا ہوا،
اس کے بیوی بچے، اس کی اماں ابا اگر سب کے سب ہیں تو سب کہہ رہے ہیں بھائی اب جلدی لے جاؤ نا، دیر کیا ہو رہی ہے، دیر کیوں ہو رہی ہے، جلدی لے جاؤ۔ اگر اندر سے ماں آواز دے دے کہ رہنے دو، میرے ذریعے دنیا میں آیا تھا اور میرے دل کا ٹکڑا ہے، میں نے بہت مشقت اٹھا کر ان کی پرورش کیا ہے، اس لیے میرے بیٹے کو کچھ گھنٹے رہنے دو، تو کچھ عورتیں بیٹھ کر سمجھائیں گی اماں میت کو دیر تک گھر میں رکھنا اچھا نہیں، میت کو، عبدل کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ اگر یہ میت یہ مردہ بول سکتا تو پوچھتا کہ ابھی تو میں گھر میں ہوں، ابھی سے میرا نام تم بھول گئے، ابھی تو میں گھر سے نکلا بھی نہیں ہوں، یہ جو ہم نے کیا لوگوں کے ساتھ لوگ ہمارے ساتھ یہی کریں گے۔ گھر میں موجود ہونے کے باوجود بھی اب جب میت ہو گئی تو اس کا نام بھلا دیں گے، اس لیے تھوڑی دیر آج کی رات میں جس انداز سے چاہے اپنا انداز اپنے حساب سے بنا لیں، مگر کرنے کے کام یہ ہے کہ یہ سوچ لیں کہ اگر اب اس وقت میرے پاس موت آئی اور ہم دنیا سے چلے گئے تو دیکھا کیا جائے گا، وہ جو لکھوایا تھا وہ دیکھا جائے گا۔ کیا لکھوایا تھا؟ داہنی طرف کا فرشتہ بھلائی لکھ رہا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ ہمارے گناہ کے کام لکھ رہا ہے۔ تو آج رات اس کو پڑھا جائے، اپنا اپنا پڑھا جائے۔ آج پڑوسی کو بھول جائیں، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، بھول جائیں اور ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ جس کو دیکھیں اچھا ہی دیکھیں، اس لیے کہ کمپیوٹر میں جو چیز ڈالیں گے جب بٹن دباتے تو وہی باہر آتی ہے۔ جب لوگوں کی برائیاں جمع کر دیں گے تو سب اندر سے برائی نکلے گی، اور جب لوگوں کی بھلائی جمع کریں گے تو اندر سے سب بھلائی نکلے گی۔ اس لیے آج دیکھا جائے جن جن رشتہ داروں نے پڑوسیوں نے تکلیف دیا ہے، آج کی رات اللہ سے ان کے لیے بھی معافی مانگی جائے اور ان کو معاف بھی کیا جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معافی ہو جائے۔ اس لیے بیان کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ گھر پہ جا کے اطمینان سے بیٹھ کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر جتنی دیر جاگ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ مسجدوں میں جمع ہو کر پڑھنے کا اہتمام یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں تنگی ہے یا یہاں کالج کے بچے پڑھتے ہیں، اب وہ وہاں پر بیٹھ کر عبادت کرنا چاہیں تو ان کو مشکل ہوگی، کچھ لوگ ڈسٹرب کریں گے، کچھ لوگ کریں گے، وہ چاہے تو مسجدوں میں چلے جائیں، اور ورنہ بہتر ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کی جائے۔ اور جتنی تنہائی ہوگی اتنے ہی سب گہرائی سے سوچا جائے گا، جتنی تنہائی ہوگی اتنی گہرائی سے آدمی سوچے گا۔ اس سوچنے میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ پہلے یہ دیکھ لے کہ ہم نے جو کچھ لکھایا ہے کتاب میں یعنی نامہ اعمال میں، کیا آج کوئی آ کے کہہ دے کہ تم مجھ کو دکھا دو، میں کسی سے نہیں کہوں گا، دکھا دیں گے؟ نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اس میں خرابیاں بہت ہیں، اچھائیاں کم ہیں۔ مہربان رب جو سب کچھ جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کی تسلی کے لیے ہماری زبان میں کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بندو توبہ میں جلدی کرو، میرے نزدیک وہ گنہگار اچھا ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اس میں جلدی کرتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے تو صحیح، کوئی کہے کہ وہ نافرمان مجھے اچھا لگتا ہے، جب لفظ نافرمان ہوگا اور باغی ہوگا تو اچھے کا کیا سوال ہے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ 40 سال سے نافرمانی کرنے والے، او 60 سال کے بڈھے نافرمانی کرنے والے، نہیں کہا۔ تیری کوئی بھی عمر ہو گئی اور تو نے کتنے سال بھی نافرمانی کیا ہے، تو جی سے توبہ کر لے، کہہ دے
تو تیرا رب اتنا مہربان ہے کہ اسی وقت معاف کر دے گا. تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے ایک گنہگار بندے کو کیوں معاف کر دیا. اس لیے ہم سب سے پہلے نام اعمال دیکھ کر اپنے شرمندہ ہو جائیں، ندامت آ جائے، دل تسلیم کر لیں کہ واقعی میں بہت برا ہوں اور میں نے کچھ اچھا نہیں کیا، اس لیے جی سے پھر توبہ کر لیا جائے. اور توبہ کرنے کے بعد پھر باقی اعمال جو کچھ کرنا ہو اسے کرتے رہیں، لیکن کسی اور کا تذکرہ آج گھر میں نہ ہونے دے. مخلوق کا غیبت نہ ہو جائے. آج کی رات ایسی ہے کہ یہ گناہ تو ہے ہی، بہت خراب گناہ ہے، اور ہمیشہ کے لیے توبہ کیا جائے. آپ خود سوچئے، غیبت زنا سے زیادہ بری چیز ہے. کس سے؟ زنا سے زیادہ بری چیز ہے. اور ہمارے گھروں میں ہماری بات پوری نہیں ہوتی، ہمیں چین ہی نہیں آتا جب تک ہم دوسرے کا تذکرہ نہ کریں. تو اب تک جو کچھ لکھایا ہے وہ تو لکھا جا چکا ہے. آج ہم سچی پکی توبہ کر کے اس کو مٹا دیں. اور دوسری بات ہے کہ غیبت اس کی کرتا ہے جس سے کچھ دشمنی ہوتی ہے. غیبت کس کی کرتا ہے؟ جس سے کچھ انبن ہو جاتی ہے، جس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسی کرتا ہے نا. اب جس کی غیبت کر رہا ہے اس کو اپنی نیکی دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ غیبت کرتا ہے تو کسی کرتا ہے؟ دشمن کی کرتا ہے. اور کیا دیتا ہے؟ اپنی نیکی دیتا ہے. اب یہ اس سے بڑی کوئی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ دشمن کو نیکی دیں. اور اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کے سامنے لکھ دیں 1 نمبر کا بیوقوف. بلکہ بمبئی مجھے نمبر 1 کیا بولتے ہیں؟ کیا ایسا ہمیں معلوم نہیں کیا بولتے ہیں. بولتے بھی نا 1 نمبر والے کو کچھ بولتے ہیں اسے نمبر 1 نمبر. ہاں نہیں ایسا بولتے 1 نمبر. آج آیا نہیں ہے، نہیں تو بول کے سنا دیتا ہو. اس کو کچھ اچھا لگتا ہے تو بولتا ہے 1 نمبر. تو غیبت کرنے والا بیوقوف نمبر بولیے نا. غیبت کرنے والا اگر اپنی نیکیاں دوسرے کو دے رہا ہے تو اس سے بڑا کون بیوقوف ہوگا؟ کرنے والے اس دنیا میں جب طے کرتے ہیں تو بہت کچھ کر لیتے ہیں. جو سنتا ہے اور ٹال دیتا ہے تو زندگی تو بہت تیزی سے گزر رہی ہے. ہمیں طے کرنا پڑے گا آج ہی مر گئے تو کیا ہوگا، اس لیے آج ہی سب کر لیں گے. آج بات کریں گے بیوی سے، بچوں سے بیٹھ کر. بھائی اگر ہم کسی کا تذکرہ کریں تو ہمیں پیار سے روک دینا. عادت ہے، ماحول ایسا ہے، ہم کر سکتے ہیں. لیکن جیسے کسی کی طرف بھائی جانے دو نا، اپنے کو کیا ضرورت ہے بولنے کی. میرے پاس ایک صاحب آئے وہاں جہاں میں وہاں رہا کرتا تھا بمبئی میں، کالینہ میں. وہ بڑے خوبصورت، بڑے تندرست. ان کی خوبصورتی، پرسنالٹی دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا پڑا. بیٹھے اور اپنا تعارف کرایا. ان کے پاس کوئی ڈگری تھی جس کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر کہتے تھے. کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوگا کسی لائن کی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر فلاں کہتے ہیں. اور میں انگلش فلموں میں وہ جو ڈائریکٹر ہوں. کس میں؟ کون سی فلم؟ یعنی کریلا نیم چڑھا. کریلا جانتے ہیں کریلا کیسا کڑوا ہوتا ہے؟ لیکن بعض لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. نفع کی چیزیں کھانا چاہیے. سن کر کڑوا نہ سمجھیے، بڑے نفع کی چیز ہے. تو میں نے توبہ کر لیا ہے. تو میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی آدمی ایسا بتاؤ جو مجھے کوئی اچھی بات سکھائے، دین سکھائے. میں جانتا نہیں. لوگوں کو مسجد میں جیسے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں ویسی حرکت کر لیتا ہوں. مجھے نماز بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو مجھے کچھ بتائیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی میں 2 دن یہاں بیٹھتا ہوں بیان کے لیے، جمعرات اور سنڈے شاید 2 دن بیٹھتا ہوں. اور اتنے بجے سے کتنے بجے تک رہتا ہوں. آپ آئیں یہاں پر سنیں
اور اس کے بعد آپ بیٹھنا چاہیں تو میرے پاس بیٹھیں، جو پوچھیں گے میں جانتا ہوں گا تو بتا دوں گا، میں عالم ہوں نہیں جانتا ہوں تو علماء سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، یہ ان کا تعارف ہو گیا۔ وہ لوگوں کے آنے سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے پچھلے ہفتے آپ نے یہ بیان کیا تھا، ان سب پر میں نے عمل کیا۔ وہ ہر ہفتے آ کر پہلے کیا سناتے تھے کہ پچھلے ہفتے آپ نے یہ سب بات کیا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا۔ تو ان کا آنا جانا لگا رہا۔ تو اس دوران میں غیبت کا بیان ہوا، میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو، اور تفصیل سے بیان ہوا، لمبا بیان، گھنٹے 1.5 گھنٹے تک کا بیان ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے وہ سنا تو میرا بڑا فلیٹ ہے، میرا آفس بھی اسی میں ہے، میں رہتا بھی اسی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نو انٹری فار غیبت کہیں گے، ہم نے دروازے پہ لگا دیا انٹرنس پر نو انٹری فار غیبت۔ انہوں نے کہا میں ایسے بیٹھتا ہوں، میری کیبن ہے، اسٹاف یہاں سے آتا ہے، میرے سامنے ٹیبل ہے اور کرسیاں لگی ہیں، اسٹاف یہاں کے بیٹھتا ہے، اسٹاف مسلمان ہے، اور میں نے یہاں لکھ دیا اپنے ادھر یہاں موٹا موٹا نو انٹری، تو نو انٹری تو وہاں تھی، تو یہاں لکھ دیا نو غیبت، یہاں لکھ دیا، اور ہمارے سامنے جو پارٹیشن ہے اس پہ بھی لکھ دیا غیبت نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں نے اسٹاف کو غیبت سمجھایا، جو سن کے جاتا ہوں دہراتا ہوں، بتایا کہ ایسا ایسا ہے، آج سے ہم غیبت نہیں کریں گے۔ کہنے لگے مجھے عادت خود غیبت کی، اور بیٹھا تو بہت غصے کا، غیبت نہیں کروں گا، لیکن جب بیٹھا اور شروع کیا تو میرے اسٹاف نے کہا سر پیچھے دیکھیے، تو خیال ہوا نہیں بھائی نہیں۔ ایک آدھ دفعہ اسٹاف نے کیا، میں نے اس کے پیچھے میرے سیٹ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اس نے کہا نہیں سوری سر نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بڑی مصیبت تو یہ ہو گئی کہ امی ہماری پڑھی لکھی اور بہت پڑھی لکھی ہیں، سروس کرتی ہیں، اور وہ میرا روڈ یا وہاں کہیں وسئی میں رہتی ہیں، اور ہم لوگ یہاں اندھیری میں رہتے ہیں، اور وہ سیٹرڈے گھر پہ آ جاتی ہیں، اور سیٹرڈے سنڈے بیٹھ کر صبح سے لے کے شام تک جتنا ان کو موقع ملتا ہے، اور میں تو بزی رہتا ہوں اس لیے میرا موقع تو کم ہوتا ہے، رات کو کھانا کھا کے پھر اماں کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، اور ہم اپنا بیڈ روم خالی کر دیتے کہ امی آپ یہاں سو جائیے، اس روم میں ہم لوگ سو جائیں گے۔ کہنے مصیبت یہ ہوئی کہ روز کے معمول کے مطابق جیسے بیٹھے اور امی شروع ہو گئی، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ جب آپ بھی گھر میں سمجھائیں گے تو اب ابا کا کیا کروں، ارے اماں کو کیسے سمجھاؤں؟ سمجھانا پڑے گا، نہیں سمجھائیں گے تو اپنے بس اب لٹا دیں گے اور ان کی بھی لٹ جائے گی۔ اب وہ بیٹھی سرانے بیٹھی تھی اور انہوں نے کچھ شروع کیا، اب یہ ڈاکٹر ان کی اہلیہ پریشان ہونا شروع ہوئی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ امی وہ آج ہم نے ہیڈ بورڈ پر یہ کچھ لکھا ہے، چپکا ہے، دیکھیے کیا ہے وہ۔ تو انہوں نے غیبت کے نقصان لکھے تھے، اور اس زمانے میں جو میں لکھوا بھی دیا کرتا تھا بھائی لکھ لو، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ زنا سے زیادہ بری چیز ہے، اور ایک یہ کہ غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں دے دیتا ہے، میں دو ہی کی بات کر رہا ہوں اس وقت، اور کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے کہ اپنی نیکی اپنی دشمن کو دیتا ہے، کیا اب بھی غیبت کرے گا؟ اور مضمون تھا لیکن میں اتنا ہی سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو ڈاکٹر نے جب دکھایا اپنی ماں کو، پڑھی لکھی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اور ایک بات اس سے پہلے کہ مومن غلطی نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے، اس سے غلطی ہوگی، لیکن جب معلوم ہو جائے غلط ہے تو فوراً توبہ کر لے، تو ایسے غلط کو اللہ کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے پڑھا، اچھا جا دوسرے روم میں جا، سو جا میں بھی سوتی ہوں۔
اس لیے اپنے گھر میں یہ طے کر لیں غیبت نہیں کریں، خصوصاً آج رات مشق کر لیں کہ آج ہم لوگ کسی کی تذکرہ نہیں کریں گے. اور عادتاً دن میں بھی کبھی کچھ ہو تو نہیں بھائی غیبت اپنی نکی چلی جائے گی. ایک دن آئے ڈاکٹر، آج یاد آ گئے ہیں، جہاں ہوں اللہ اچھا رکھے، برسوں سے غائب ہیں، کہیں چلے گئے باہر کی دنیا میں، یہاں ہے نہیں انڈیا میں. تو ایک دن آئے تو آتے ہی رونے لگے، اس سے بڑا گناہ ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اب وہ پچھلی زندگی سن کر تو دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں گیا میرا، لیکن سننے کی بات ہے، بہت سننے کی بات ہے. شراب نہیں پی لیا، زنا کر کے نہیں آئے، جھوٹ بھی بول کر نہیں آئے، لیکن بے چینی تھی کہ پتہ نہیں کیا تڑپ رہے تھے. ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا، صاحب مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں. میں نے کہا ڈاکٹر بولو تو کیا ہوا، اللہ بہت مہربان ہے، معاف کر دے گا. میں کہا جب سے آپ نے بدنگاہی کا بیان کیا تھا، بہت پہلے سنا تھا انہوں نے، تب سے میں کسی لڑکی کو دیکھا نہیں ہوں، بدنگاہی نہیں کی. نگاہ پڑتی ہے اس کا حسن چرانے سے پہلے کہ نفس چرا لے، میں نگاہ ہٹا لیتا ہوں. اور آج میرے یہاں ایک لڑکی آئی تھی، وہ دوا کے سیمپلز لے کر آئی تھی کچھ بات کرنے کے لیے. میں نے اس کو 2 دفعہ دیکھ لیا تھا حضرت، 2 دفعہ دیکھ لیا تھا. دوبارہ میرا نفس شامل ہو گیا تھا، میں نے اسے شہوت سے دیکھ لیا تھا. اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ فلمی دنیا کا ڈائریکٹر زیادہ اچھا ہے یا ہمارے جیسے دیندار اچھے ہیں؟ ایمان کی حلاوت لٹ جاتی ہے. جس کا جی چاہے بازاروں میں گھوم کر اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے اللہ کی پناہ میں آ کے اپنی آنکھوں کو بچاتا جائے، جو کوئی دکھائی دے اپنی آنکھوں کو بچائے اس سے، اور جب بھی اللہ کا نام لے بچے، اور اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اپنی زبان سے ادا کرتا جائے. 2 4 5 10 دفعہ بچنے کے بعد اس دل کے اندر ایک حلاوت، ایک مٹھاس محسوس ہوگی. جب آدمی کو بخار ہوتا ہے تو اچھا کھانا اس کو لذیذ نہیں لگتا جس کو بخار ہوتا ہے، اور جو تندرست ہوتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے. گناہ کا بخار چڑھا ہو، لاکھ سجدے کر لیں اللہ نہیں ملتا، اللہ کے نام کی حلاوت نہیں ملتی. اس لیے آج رات ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں، اللہ نے چھپا دیا ہے، سب کو نہیں پتا کہ ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں. غیبت و بدنگاہی بہت عام ہے. تیسری چیز جس میں ہر شخص مبتلا ہے اس کا نام ہے غصہ. غصہ کرنے والا غصے میں آتا ہے تو جو کچھ بولتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بول جاتا ہے، اور اس کا غصہ اس کے ایمان کو خراب کرتا ہے. سب کتاب کی بات ہے، میرے گھر کی کوئی بات نہیں. اوپر بہت بڑی لائبریری ہے، جا کے چیک کرو، اس سے کتابیں مل جائیں گی، اس میں سب لکھا ملے گا. بیجا غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے اس کا ایمان اتنا خراب ہو جائے کہ کسی کام کا نہ رہے. اس لیے جس پہ غصہ کیا، خصوصاً گھر والوں پہ بس چلتا ہے تو آدمی کرتا ہے. گھر والوں سے معافی مانگ لے، گھر سے معافی مانگ لے. میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیوں کے میسج فون آئے، بات ہوئی، دونوں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا آپ باپ ہیں اور آپ کا بڑا حق ہے، ہم لوگوں نے حقوق میں کوتاہی کیا ہے، اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے. میں نے بھی معافی مانگا، بیٹا تم لوگ کی پرورش ہمارے ذمہ ہے، نہ جانے ہم نے پتہ نہیں کتنی جگہ تم کو کیا سمجھانا بتانا چاہیے تھا، کیا دینا لینا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا ہے، اللہ کے واسطے مجھے بھی معاف کر دو. ہو سکتا ہے کہ موت لکھ دی گئی ہو اور ہم اسی حال میں چلے جائیں گے جیسے جی رہے تھے، تو نامہ اعمال دیکھیں گے تو دکھانے کے لائق نہیں ہے. ہاں اسے کوئی نہیں مٹا سکتا جو لکھ گیا. ہاں اللہ نے ایک مہربانی کیا، تو سچی توبہ کر لے، میں مٹا دوں گا. دیکھ کسی کے بس کا نہیں، اپنے بس کا ہے. آج کی رات توبہ کر رہے، نام و نشان بھی نہیں باقی رکھوں گے، کچھ بھی اثر اس کا باقی نہیں رہے گا.
بلکہ اگر تو بہت سچی توبہ کر لے تو میں یہاں بھلائیاں لکھ دوں گا. کیسا رب چاہیے. اس لیے آج کی رات ہم اس کو منا لیں, اس سے معافی مانگ لیں کہ اللہ معاف کر دیجیے, اور یہ جو کام ہم کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے. پھر بھی آگے بات, تسلی کی بات یہ بھی ہے کہ پھر بھی تم بندے ہو اور تم سے کچھ ہو جائے تو توبہ میں دیر مت کرنا. تم سے کچھ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہیں کرنا. میرے بندے, میں تو تمہارا ایسا مہربان رب ہوں کہ تم 70 دفعہ غلط کر کے معافی مانگو گے تو میں 70 دفعہ معاف کر دوں گا. تو کیسا مہربان رب چاہیے, بتاؤ تو صحیح. ایک بچہ کوئی پینسل سے نوٹ بک میں کچھ لکھتا ہے, مثال کے طور پہ 14 لائنیں ہیں, وہ ہر لائن میں کچھ غلطی لکھتا ہے. جب غلط لکھتا ہے تو غلط لکھنا نہیں چاہتا, بھولے سے لکھتا ہے. کیسے لکھتا ہے؟ کوئی بچہ جان کے لکھتا ہے غلط؟ نہیں. ایسے ہی جو بندہ کرتا ہے گناہ وہ خود کرنا نہیں چاہتا. کوئی ایمان والا ہمیں آج تک نہیں ملا جو کہہ دے میں اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہوں. کوئی نہیں ملا. اس لیے ہم ناراض کرنا نہیں چاہتے. جیسے بچے سے غلطی سے لکھ گیا تو ربر سے مٹا دیتا ہے, اسے صحیح کر دیتا ہے. اگر اس نے ہر لائن میں غلطی کیا اور ہر لائن میں مٹا کے صحیح کر دیا تو غلط کہاں باقی رہا. ایسے ہی ہم جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے, صبح میں نیت تو ہم روز کر لیں کہ اللہ یہ گناہ کرتا ہوں, میں نہیں کروں گا, آپ میری مدد کر دیجئے. پھر بھی باہر ماحول ایسا ہے کہ ہو گیا, فوراً کہیں اللہ پاک معاف کر دیجیے, اللہ پاک معاف. نفس شیطان کہے گا, اس بات کو کہہ کے میں بات پوری کروں, نفس شیطان کہے گا ایسی توبہ سے کیا فائدہ, جو آپ بھی کرتا ہے توبہ پھر کرتا ہے. ارے تیرے باپ کا کہا جاتا ہے, میرا اللہ کہہ رہے تو کر معافی مانگ. جب وہ معافی دینے کو تیار, تو کون ہوتا بولنے والا؟ مگر وہ بولے گا ایسے کہ ابھی تو کیا تھا پھر توبہ کیا, ابھی 5 دفعہ ہو گیا پھر توبہ کیا. ارے 70 دفعہ ہو گیا توبہ کر. اور کوئی 70 دفعہ کرتا اڑتا نہیں. 2 دفعہ پچھتائے گا تو تیسری دفعہ گناہ کے موقع پہ بچ جائے گا. 5 دفعہ لٹ جائے گا تو پھر گناہ کا موقع آئے گا تو بچ جائے گا. یہ بچنا اور لٹنا جب بندے کو فکر آتی ہے تو ہر وقت اللہ کی مہربانی اس پر برستی رہتی ہے کہ وہ توبہ کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے قصوروں کو معاف کر دے, ہمیں ایک اچھی زندگی عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا, یا غیاث المؤمنین اغثنا, یا معین المؤمنین اعنا, یا محب التوابین تب علینا, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا علو. اے اللہ, ہاتھ آپ کے سامنے پھیلانے کے لائق نہیں, زبان آپ سے کچھ مانگنے کے لائق نہیں, پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئی. آپ دیکھتے رہے اور ہم گناہ کرتے رہے. لوگوں سے ہمیں شرم آتی, لوگ دیکھتے تو ہم گناہ سے بچ جاتے, لیکن آپ دیکھتے ہوتے اور ہم گناہ کرتے رہے. کرتے کرتے زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر گیا. اللہ, توبہ بھی ہوئی مگر نبھتی نہیں, ٹوٹ جاتی ہے. مولا, آج کی اس بابرکت رات میں ہم آپ کو گواہ بنا کر تمام گناہوں سے توبہ کر دیں. کر لیں دوستو, تھوڑا سوچ لیں. وہ فلاں گناہ کیا, مخلوق نہیں جانتی, اللہ نے دیکھا, اللہ اس سے توبہ. اللہ فلاں وقت کیا, اس سے بھی توبہ. اور فلاں وقت کیا, اس سے بھی توبہ. اور فلاں گناہ کیا, اس سے بھی توبہ. اللہ کیا کیا گنوں, کتنا گنوں, آپ سب جانتے ہیں. ہم تو کر کے بھول بھی گئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں, ہم سب سے توبہ کرتے ہیں. اللہ سب سے توبہ کرتے ہیں. آج کی توبہ کو سچی پکی توبہ میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ, ایسی اچھی رات, آج کی رحمت مغرب غروب ہونے کے بعد سے برسنا شروع ہوئی ہے. اللہ, آج رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. اسی رحمت کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دیجیے. اے اللہ, پوری امت کو معاف کر دیجیے. اے اللہ, پوری امت کو معاف کر دیجیے. اے اللہ, پوری امت کو معاف کر دیجیے. ہمیں بھلائی کی توفیق دیجیے, پوری امت کو بھلائی کی توفیق دیجیے. اے اللہ,
کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت دے دیجئے۔ اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت دے دیجئے۔ اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے، دینداری کے دھوکے سے نکال دیجئے۔ اللہ دینداری کے دھوکے سے نکال دیجئے، اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے۔ اے اللہ اگر مقدر میں موت ہی لکھی ہے تو خاتمہ ایمان پر کر دیجئے۔ پتہ نہیں کون کتنے گھڑی جیے گا، مولا سب کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اے پوری امت پہ حالات ہیں، مصائب ہیں، تکلیف ہی تکلیف دکھتی ہے۔ اے اللہ ہمارا اور امت کا قصور ہے، آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ آج کی رات میں پوری امت کے لیے عزت کے فیصلے کر دیجئے، سچی توبہ کے فیصلے کر دیجئے۔ اے اللہ اس کی حفاظت کے فیصلے کر لیجئے۔ اے اللہ کیسے بے بس ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے اور بے بسی ایسی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کب کہا کہ کچھ کرو؟ آپ نے تو کہا جو آسان ہے توبہ وہ کر لو۔ اس لیے آج کی رات میں آپ کے مخلصین بندے جہاں جہاں توبہ کر رہے ہوں گے ان کے صدقے میں ہماری توبہ کو بھی سچی توبہ میں قبول فرما لیجیے۔ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی اور پوری امت کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت کر لیجیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی اور پوری امت کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما لیجیے۔ ہم کو اور پوری امت کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے۔ اور اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت کر دیجیے۔ اور اللہ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ ماں باپ اگر ناراض ہوتے ہیں تو اللہ آپ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کو خوش کرنے والا بنا دیجئے، اور بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے والا بنا دیجئے، اور امت کا جو حق ہے اس حق کو بھی ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ ساری مخلوق کے سارے حق کی ادائیگی کی توفیق دے دیجئے۔ اچھی نماز دے دیجئے، اچھی قرات دے دیجئے، اچھا قیام دے دیجئے، اچھا رکوع اور اچھے سجدے دے دیجئے۔ جو نماز آپ کو پسند ہے وہ نماز دے دیجئے، جیسی تلاوت آپ کو پسند ہے ویسی تلاوت کی توفیق دیجئے۔ قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، قرآن پڑھنے والا بنائیے اور بہت پڑھنے والا بنائیے۔ آپ کا مبارک مہینہ رمضان آ رہا ہے، اے اللہ رمضان میں جیسا بن جانا آپ کو پسند ہے ویسے ہی بنا دیجئے۔ جو کچھ کرنا پسند ہے کرنے کی توفیق دیجئے۔ ہر برائی ہر گناہ سے ہم بچنا چاہتے ہیں، آپ بچا لیجئے، اور کبھی ہماری کمزوری کی وجہ سے ہو جائے تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق دیجئے۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، پوری امت کی مغفرت فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرمائیے، جو دنیا میں موجود ہے سب کو ایمان کامل عطا فرمائیے، اور سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ ہم سب کا اکمل ایمان پر خاتمہ فرما کر جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب سے اور پوری امت سے راضی ہو جائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔